خواتین کے بارے میں، جو کہ ہر کسی کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے، اسپیشلی میرا، اور ویمن ایکوالٹی اور ویمن امپاورمنٹ پہ جو ہے ہم سب اسٹرانگلی بلیو رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ ابھی تک معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناز بلوچ، ماہر قانون. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اچھا مجھے بتائیے کہ ہم 2024 میں رہ رہے ہیں اور یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی ویمن امپاورمنٹ یا ایکوالٹی ہے اس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا. جو ویمن امپاورمنٹ کا ایشو ہے یہ گلوبل ایشو ہے، اینڈ اٹس اے سوشل فینامنا. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک، کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ہے اور ایسا کلچر نہیں ہے جہاں سٹل اس ویمن کے سبجیکٹ کے اوپر کام نہ ہو رہا ہے. بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، بینگ لائر، اور پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی ہم پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں تو جو ہمارے کسی بھی پاکستان کے علاوہ کسی دنیا میں بھی اگر ہم ڈسکس کریں تو وہاں کا لیگل انسٹرومنٹ یا ڈاکومنٹ جو کہلاتا ہے آئین، تو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس میں بھی اس چیز کے اوپر کہا گیا ہے کہ اس کا سیکشن آرٹیکل ہے 25(2) جس میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہی گئی ہے کہ ایکول رائٹس، مرد اور خواتین کو یکساں حقوق فراہم کیے جائیں گے، کیا جائے. اور ادر دین سیکنڈ اگر ہم سوچیں دیکھیں تو بیکاز ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو ہمارا مذہب بھی جہاں پہ دنیا کے بہت سے مذاہب نے اس بات کو بڑا فوکس کیا ہے یا اس پہ بات کی ہے رائٹس جو فیمیلز کے ہیں اس پہ، تو سب سے زیادہ جو ہمیں ایک پریولیج ملتی ہے یا اپ گریڈیشن ملتی ہے تو وہ ہے اسلام. دنیا کی تمام سوسائٹیز اور تمام ریلیجیس میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے سب سے زیادہ فیمیل کو رائٹس دیے ہیں اور اس پہ ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. تو بیسکلی جو ان ایکویلٹی ہے وہ ہے یکساں سہولتیں یا یکساں رائٹس کا نہ ہونا. اور آپ دیکھیں کہ اس پہ سٹل کام ہو رہا ہے اور کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. اس کی میں یہاں پہ ایک آپ کو اور مثال دیتی چلوں، جیسے امریکہ جو فیمیلز کے حقوق کی بات پہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، فیمنزم ویو بھی وہیں سے سٹارٹ ہوئی، وہیں پہ ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک فیمیل پریزیڈنشل پورٹ فولیو کے الیکشن کے لیے تو انہوں نے ایک سیاہ فام بلیک، جس کو آپ دیکھیں کہ امریکن کی ہسٹری میں دیکھیں تو سیاہ فام لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں ابھی تک ان کی کمپینز چل رہی ہیں. اور انہوں نے کمپیریٹیولی فیمیل کی بدلے میں براک حسین اوباما کو سلیکٹ کیا، صدر بنایا. تو آپ کو وہاں سے بھی یہ ڈسکریمنیشن ملتی ہے کہ جو اتنے بڑے خود کو علمبردار سمجھتے ہیں خواتین کے حقوق پہ بات کرنے کے لیے، وہ صرف بات کی حد تک ہی ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن ہیلری کلنٹن جو ہیں وہ بھی وہاں پہ کرتی رہی ہیں، اس کے بعد کافی لوگ ہیں جو کہ وہ کرتے رہے ہیں. اس ٹائم ان کی کیمپین کا سلوگن ہی یہی تھا کہ انہوں نے ایک سیاہ فام کو، یہ ہسٹری ہے اور یہ مطلب ایک بڑی ریکارڈڈ کہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ فیمیل کی نسبت کمپیریٹیولی یہ سیاہ فام کو انہوں نے الیکٹ کیا. تو یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے بہت سی جگہ پہ. تو یہ بات میں کہتی ہوں کہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو وہی چیز شروع ہوتی ہے نا. جس چیز کی کمی لگتی ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، جو چیز مکمل ہو ہم اس پہ بات کیوں کریں گے؟ اگر فیمنزم کی ویو جو ہے اگر کسی جگہ سے شروع ہوئی ہے تو مطلب وہاں پہ بھی کمی تھی، وہاں پہ ابھی حقوق فراہم نہیں کیے گئے تھے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے اسلام کی بات کی ہے اور یہ بات 110% کریکٹ ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹس دیے ہیں، ہمیں ہر طرح کے ہر فیلڈ میں آگے جانے کا، اور باقاعدہ اس کو باقاعدہ طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھایا. جتنی بھی اس دوران جنگ میں جتنی بھی خواتین تھیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، جتنے عہدوں پر تھیں وہ وہاں پہ بیٹھ کر پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں، اور مشورہ انہوں نے بہت زیادہ اچھی طرح سے پرووائڈ کیا. اور اگر ہم مذاہب کی بات کریں تو ایکوالٹی تو ہمارے مذہب میں ہے، ہمیں حقوق پراپر دیے گئے ہیں، ہمیں مذہب نے چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں. لیکن آگے سے جو نہیں دیے جاتے ہیں، آگے سے اسنب کیے جاتے ہیں، اس طرح سے نہیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے آپ اس طرح سے ہے کہ ہم فیمیلز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ ڈسکریمنیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک بچی کو پہلے روٹی نہیں دینی، اس کے بھائی کو، بیٹے کو دینی ہے. اور باہر سے اگر گھر میں بھائی آیا ہے، باپ آیا ہے تو بیٹی نے ہی اس کو پانی دینا ہے، اس کو سرو کرنا ہے. مطلب آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. پھر دیکھیں ایک سٹوریاں بچپن میں بچوں کو سنائی جاتی ہے کہ ایک راجہ ہوگا، اس کی 3 رانیاں ہوئیں گی. یہ اٹس ناٹ ان اے لائٹر نوٹ بٹ اٹس اے ریئلٹی آف سوسائٹی کہ وہ چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں.
اور اس قدر وہ چلی آ رہی ہیں کہ وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن چکی ہیں، اور ان چیزوں کا ریموول اتنا ایزی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ود دا اسپر آف مومنٹ یا ود دا فیو ڈیز ہم اس چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں آپ کی بساکھ میں بیٹھ جاتی ہیں، جسے کہیں کہ جس درخت کا جو درخت تناور وہی ہوتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. نہ صرف دیکھیں ہمارے معاشرے میں، آپ دیکھیں کہ ہم دو آسپیکٹ ہیں ایک سوسائٹی میں. ایک ہوتا ہے جی ویل ڈیولپڈ پڑھے لکھے لوگ، ایک ہوتے ان پڑھ. آپ دیکھیں پڑھی لکھی جو ایلیٹ کلاس ہے وہاں پہ بھی یہ ڈسکریمنیشن موجود ہے. اس کے آپ دیکھیں اس کے طریقے مختلف ہیں. اب اسی طرح سے دیکھیں آپ ایجوکیشن، آپ آل آسپیکٹ آف لائف، آپ کو 100+ ایگزامپلس ملیں گی ان ایکویلٹی کی آپ کے معاشرے میں. سب سے پہلے دیکھیں جی میل ڈومینیشن، آپ کی سوسائٹی ہی میل ڈومینیٹڈ ہے. آپ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو، آپ عورت ہو، یہیں سے آپ سٹارٹ لے لیں. آپ ایجوکیشن کے سیکٹر میں دیکھ لیں، آپ کے ملک کا سب سے زیادہ تعداد فیمیلز کی ہے اور آپ کو ایکول رائٹس ایون جاب کے بھی نہیں ہیں. ہاں جی، ایکول پے ویجز نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں اس کی، آپ ایک میل کو نکال کے، 2 میلز کو نکال کے ایک فیمیل کو ہائر کیا جاتا ہے، اس کو سیلری پیکج کم دیا جاتا ہے اور اس بیسس پہ لیا جاتا ہے اسے کہ یہ فیمیل ہے اور یہ سنب ہو کے ڈر کے دبک کے رہے گی، اور کام بھی اسے ڈبل لیا جاتا ہے. اور ناز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پریفر کرتے ہیں شادی شدہ خاتون کو نہیں رکھتے ہیں کہ اس کے مسئلے مسائل بہت ہیں. ایگزیکٹلی، بہت سے میں نے جگہوں پر دیکھا. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں جبکہ ہمارے مذہب میں، اگر جیسا کہ میں نے بھی اسٹارٹ میں لائنر میں بات کی اور آپ نے بھی کی، دیکھیں ہمارے نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیٹی کو عزت دی تو آپ کھڑے ہوئے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے لیے. اگر انہوں نے بیوی کو عزت دی تو آپ نے تمام بیویوں کو برابر ایکولی ٹریٹ کیا، ان سے محبت سے پیش ہے. اگر سلیوری کی بات کی جائے، اگر ایک ان کی دودھ شریک بہن تھیں تو ان کے لیے ان کے ہاں کتنا مقام تھا. بینگ مسلم، اگر ہم اپنے مذہب کی طرف دیکھیں تو یہ چیزیں بڑے سیٹ پرنسپلز ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم کہنے کو تو مذہب کو بھی جہاں پک اینڈ چوز کا فارمولا یوز کرتے ہیں، جہاں ہمیں جو چیز بہتر لگتی ہے. دیکھیں جبکہ ہمارے ہاں کنسنٹ، فری کنسنٹ، اب ہمارے ہاں یہ بھی ان ایکویلٹی میں آتا ہے کہ ہم بچیوں کی فورس میرجز کرتے ہیں. دیکھیں فورس چائلڈ لیبر بھی ہے، یہ سب ان ایکویلٹی میں آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ہراسمنٹ آن ورک پلیس کمپیریٹیولی میلز کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہے، بٹ فیمیلز کے ساتھ اس کا آسپیکٹ اور اس کا ریشو فیمیل کا زیادہ ہے. اس کے دیکھیں اب جاب اور ورک پلیس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے یونیورسٹی کالجز میں بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. اب حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اگر لڑکا لڑکی اکٹھے پڑھتے ہیں، ایک بس میں جاتے ہیں، تو کیا انہوں نے لائف میں باقی اپنی جو معاملات ہیں وہ اکٹھا نہیں گزارنے؟ اب اس چیز کو ہم وائڈر سکوپ میں کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو مینٹلی اچھی ماں اچھی نسلیں دیتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کیوں نہ ہم اپنے گھر میں بچوں کی جب گرومنگ، ماں کی گود جو ہے پہلی درسگاہ ہے، وہیں سے سٹارٹ لیں. اپنے بیٹے، ہم اس طرح کا سٹف کیوں نہیں لاتے اپنی مارکیٹ میں جو فیمیل کی عزت کرنا سیکھیں؟ اور یہ عزت معاشرہ تو بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں ایک بھائی اپنی بہن کی عزت نہیں کرے گا، ایک باپ بیٹی کی عزت نہیں کرے گا، ایک ہسبینڈ ہارش بیہیو کرے گا بیوی کے ساتھ، وہ اس کا بچہ اسے کیا لرن کر رہا ہے؟ دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں بیسٹ سیکر ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر سے لرن کرتے ہیں. جب ہم بچے کو مینٹلی اس چیز کے لیے تیار کریں گے کہ آپ نے یو شوڈ پروٹیکٹ یور سسٹر، یو شوڈ پروٹیکٹ یور ڈاٹر، جب وہ باہر جائے گا تو اس کی نگاہ میں حیا بھی ہوگی اور پروٹیکشن بھی ہوئے گی عورتوں کے لیے. اس کے بعد پھر ہمارا ایجوکیشن سیکٹر آتا ہے، پھر ہمارا اس کے بعد جاب ورک پلیس آتا ہے. مطلب آپ مینٹلی چیزوں کو یا انسانوں کو اس طرح سے پریپیئر کریں گے اپنے آنے والے فیوچر کے لیے تو چیزیں کیوں نہیں اچھی ہوئیں گی؟ انشاءاللہ تھنگس ول بی ہنکی ڈوری. یہ اٹس ڈپینڈ اپون کہ ہم کیسا معاشرہ چاہتے ہیں. اسپیشلی میں بینگ مدر، میں اس چیز کے لیے کیا اپنی بچی کو یا اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہوں کہ وہ کل کو معاشرے میں ایک مفید سٹیزن. بالکل اس طرح سے ناز آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے خواتین ہیں جو بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شادی کر دو صحیح ہو جائے گا، فلاں کر دو. ہم نے بچے نہیں پالنے ہیں، ہمیں ایک پراپر ایک مرد دیا جاتا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے والدہ کی، اور والد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں، کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، اور چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں بیسکلی. تو اور جب ہم کہتے ہیں کہ باہر نہیں جانا، فلاں فیلڈ جو ہے آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، فلاں جو پیشن ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، سوٹیبل نہیں ہے آپ کے، کس نے بنانا ہے؟ وہ ہم سب نے بنانا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیف جو ہے فیل نہیں کر رہی ہیں ورک پلیس پر، کس نے سیف فیل کروانا ہے نا؟
وہ جہاں پہ لوگ موجود ہیں انہوں نے کروانا ہے. آپ اور میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے اگر گھر والے محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ چیز وہ دیکھ کر آئے ہیں کہ وہاں پہ وہ چیزیں سیف نہیں ہیں, تو بات صرف تربیت کی ہے اور یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں اور یہ چلتی آتی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے, اگر ہم پیٹریارکی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں, ہم خواتین جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے پہلے روٹی اس کو دی جائے اور سالن میں اچھی بوٹی جو ہوتی ہے وہ بھائی کو پہلے پرووائڈ کر دی جائے, آپ کا بیہیویئر بھی بیٹی کی اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے اور بیٹیاں سے دعائیں منگواتے ہیں کہ بھائی آ جائے نا, تو ہم اس چیز کو بڑا ایک کنسیڈر کرتے ہیں. یہ چیزیں کئی حد تک تو ٹھیک رہتی ہیں, سوسائٹی ہے, ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. ہم جس مرضی بھی اس کو ایجوکیشن جتنا مرضی کر لیں, ہم یہ نارم سے باہر نہیں نکل سکیں گے. لیکن اتنا ہے کہ ہم تربیت تو اچھے سے کر سکیں گے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس آبویسلی کیسز تو آتے ہوں گے جہاں پہ خواتین جو ہے ورک پلیس پہ ہوتی ہوں گی, کام کرتی ہوں گی, اس وجہ سے ان کے رشتے میں خرابی آتی ہو. دیکھیں آپ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 25(3) اس میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ فیمیلز اور چائلڈز کے لیے پروٹیکشن بل لائیں. تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ پروٹیکشن بلز بھی ہیں, ویمن ایکٹ میں بھی یہ چیزیں بڑا کیٹیگوریکلی کہی گئی ہیں کہ ورک پلیس پہ اس کے آپ کے پینل کوڈ کے مطابق ان کی سزائیں بھی ہیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ بات پھر آپ کے سوشل بیہیویئر کی ہوتی ہے. دیکھیں کرمنل کب ہوتا ہے, کب پیدا ہوتا ہے, جب آپ اس کی ڈیزائرز پوری نہیں کر رہے ہوتے, نہیں پوری ہو رہی ہوتی, یا مطلب آپ دیکھیں کہ باغی, اس کا یہی اس کا ایز اے ریبیلین اگر ہم اس سوچ کو دیکھیں تو یہ لوگ جو ہراسمنٹ کرتے ہیں یا وہ ان ایکویلٹی کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کے پیچھے ان کے چیزیں ہوتی ہیں. یہ ریزسٹنس ہوتی ہے کہ انہوں نے کہیں اگر دیکھا ہے کہ یونیورسٹی کے ماحول میں, مطلب یونیورسٹی بہت اچھا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے, وہیں تھوڑی بہت نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. کچھ آپ کے اٹس ڈپینڈ اپون یور سائیکی کہ ہمارا مرد کی سائیکی کیا ہے, جبکہ لا میں کوئی جینڈر نہیں ہے, ہی اور شی نہیں ہے, پرسن کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں ہر فرد, جی دیکھیں آپ ایکولی لا میں, لا ہمیشہ پرسن کو ڈیل کرتا ہے اور پرسن اور آلسو ایکول ان دا آئی ایف لا. دیکھیں اگر آپ ایز اے ایک میل کا مائنڈ ہے کہ میں نے ڈرائیو کرنا ہے تو کیوں نہیں, وائی آئی شوڈ ناٹ, میرا بھی وہی مائنڈ ہے. اگر اس کا مائنڈ ہے کہ وہ ایک لانگ ڈرائیو پہ جائے اور بڑا میوزک پلے کرے تو فیمیل کا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ چیزیں کب ایکولی ہوئیں گی, وہ تب ہوئیں گی جب ہمارا مائنڈ سیٹ یا ہماری پروڈکشن میں پازیٹیوٹی ہوئے گی. بات پھر وہیں آ رہی ہے. دیکھیں لا ایک حد تک ایک سیٹ پرنسپل ہیں, وہ آپ کو پریویلیجز دی جاتی ہے, سیکیورٹی دی جاتی ہے, بٹ ہر جگہ پہ آپ کے پولیس, ہر جگہ پہ آپ کا وومن پروٹیکشن ایکٹ نہیں آئے گا, ہر جگہ پہ آپ کے آگے قانون ادارے یا کورٹس نہیں آئیں گی. بات چلے گی پھر وہیں پہ مائنڈ سیٹ کے اوپر کہ آپ کس سائیکی کے ساتھ, کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ گھر سے باہر نکلیں اور عورت کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ٹریٹ کرتے ہیں. بیسکلی بات میں کہتی ہوں جتنی مرضی ہم اس کو بڑا کر لیں, بات وہیں آئے گی کہ ایوری تھنگ از ان ڈیپینڈ آن مائنڈ. میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں, ہمیں ضرورت ہے انڈیویجولی آپ میں اپنے مائنڈ سیٹ کو بہتر کریں, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہم نے معاشرے کو ایک پروڈکٹیو سٹف فراہم کرنا ہے, جس کو ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے گھر سے, پھر وہاں سے ہمارا اسکول سسٹم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بینگ پیرنٹ, مجھے یہ ہے کہ میری نظر میں ہی اور شی کا کانسیپٹ میں بچے میں ڈالوں ہی نہ. آپ دیکھیں کہ ایز اے چائلڈ آپ ان کو ٹریٹ کریں, وہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا بیٹا ہے, آپ ان کو ایکولی ٹریٹ کریں. اگر آپ اس کو 1 ایگ دے رہے ہیں تو اس کو بھی دیں, اگر اس کو لیگ پیس دے رہے ہیں تو اسے بھی دیں. جب ہم گھر سے یہ برابری کی بنیاد رکھیں گے تو بچوں کا مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح سے ہوئے گا. ہم پراپر ان کو جس طرح سے ہم جس لیول کا ایجوکیشن سسٹم بیٹے کو دے رہے ہیں, ہم بیٹی کو بھی ویسا دیں. جس گاڑی میں وہ جاتی ہے اس کو بھی ویسا. ان چیزوں سے کیا ہوئے گا کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوئے گا پازیٹیوٹی کی طرف. جب آپ گھر میں ہی ٹریٹ ایسا کریں گے, جو بچہ گھر سے ویل کانفیڈنٹ ہو کے نکلتا ہے وہ معاشرے کے لیے بہترین کم ٹھوکریں کھاتا ہے, یس وہ ایک بہترین آپ کے لیے بہت پروڈکٹیوٹی والا سٹف ہوتا ہے. اور دوسری بات دیکھیں جی, آپ ڈسکریمنیشن, پہلے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا تھا جی فیمیل کو ٹیچر ہونا چاہیے, ہاں یہ بہت ڈاکٹر ہونا چاہیے. دیکھیں اب آپ کو چیزیں پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا ہے, اور ود دا اسپر آف موومنٹ چیزیں آپ کے ہینڈ میں ہوتی ہیں, آپ چیزوں کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہو. یا دیکھیں آپ جیسے آپ کا یہ پروگرام ہے, اس سے بہت سے لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. مطلب آپ کا میسج کیا ہے ان اے وائڈر سینس, آپ
آپ ایک ٹارگٹ ایجنڈا کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہو, کہ اپنے لوگوں کو کیا ہے, کتنے لوگ اس سے متاثر آپ اپنے لوگوں کو پراپر وے میں کیا گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے. بیسک نیڈ تو یہی ہے. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کا ایک پرپز ہے, جہاں آپ کو کمرشل فائنینشیل پرپز ہوتے ہیں, وہیں پہ اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کو ایٹ دا لارجر, ایٹ دا بگر اسکوپ آپ نے پھیلانا ہوتا ہے. اس سے کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ, اسپیشلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا یہ پروگرام آپ کے 100 آپ کا ٹارگٹ ایجنڈا ہے, کہ آپ کا میڈیا کا ٹارگٹ ایجنڈا ہے کہ اتنے لوگ اس کو دیکھیں, اگر اس میں سے 50% بھی دیکھ لیتے ہیں, اور ان 50% میں سے میں یہ سمجھتی ہوں اگر 10% لوگ بھی اس کو دیکھ کے عمل کر لیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں یو آر سکسیزفل. ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمیں نہ صرف گھر سے, اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم میں, اس کے بعد گریجولی آپ کو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جا کر سنے گا ضرور, ہوتا ضرور ہے. ہم اپنا کام اگر کرتے جائیں نا تو کہیں چیزیں جائیں گی. اچھا, ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہم ہر ایک کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی میل کا دل کر رہا ہے کہ ہم جا کے کار ڈرائیو کر لیں اور یہ سب چیزیں کر لیں, ہم نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا موٹر وے انسیڈنٹ ہوا تھا, ریپ کیس ہوا تھا, وہاں پہ ایک پولیس والے نے بیان دیا تھا آپ اس رستے سے کیوں آئیں, آپ اس وقت کیوں آئیں نا. تو یہ نہیں تھا کہ ہم پروٹیکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں, لیکن ایک پولیس والے نے کہا تھا کہ یہ وقت تھا نکلنے کا, اور اس رستے سے آپ اس ٹائم اکیلے کیوں نکلیں. دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہے نا, ہم لوگوں کو, ہم جتنے مرضی یہاں پہ کہہ لیں کہ ہمارا ہے مائنڈ سیٹ جو, تو گھر والے کیا, ہم خود حیران ہو جاتے ہیں, ہم خود پروٹیکٹیڈ ہو کر اپنی حفاظت خود کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکیں گے, ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے گا پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اوور آل دیکھا جائے تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ 110% جو ہوتا ہے فیمیل کے ساتھ ہی ان ایکویلٹی ہو رہی ہے, یا ان ایکویلٹی کا سبجیکٹ جو ہے وہاں پہ میلز کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں دونوں سائڈز پہ اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھیں کہ جہاں انسیڈنٹ فیمیلز کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈز ناٹ مین کہ میلز کے ساتھ نہیں ہوتا, میلز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بیسکلی یہاں پہ بات آتی ہے, اگر ہم ایک اسائنمنٹ کے طور پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ سٹیزنس کے رائٹ سیکیور کرنا اور ان کو سیو کرنا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسٹیٹ کی. اسٹیٹ, آپ گھر کے باہر جب آپ نکلتے ہیں, اسٹیپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کے رائٹس اینڈ ڈیوٹی جو ہوتے ہیں نا, وہ کہیں گے کہ ریفرڈ ہو جائیں گے ٹورڈ اسٹیٹ, کہ آپ کو سیکیورٹی ملے, اسٹریٹ کرائم نہ ہوئے. سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ آپ بچہ جا رہا ہے, ماں کہے گی بیٹا, بیٹی ہو یا بیٹا, وہ کہے گی بیٹا سنبھل کے جانا, موبائل نہ اسنیچ ہو جائے. ایون بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک نوچ لی جاتی ہیں, چینیں تک چھین لی جاتی ہیں. آپ بائک پہ, گاڑی پہ, آپ ونڈ اسکرین, آپ کے پاس گن پوائنٹ پہ چیزیں لے لی جاتی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ سوشل ڈس آرڈر جب آئے گا سوسائٹی کا, تو اس پہ ایکولی آپ کی اسٹیٹ رسپانسیبل ہوتی ہے اپنے سٹیزن جو ہیں ان کو سیکیورٹی دینا, ان کے رائٹ پروٹیکٹ کرنا, جو کہ میسو ڈیمائز ہے کہ کئی ڈیکڈ سے ہم اس چیز پہ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا دیکھیں جی, ہمارے سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے کمپٹیشن کا. میرا فرینڈ ہے, اس کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے, تو مجھے بھی وہ لینی ہے. یونیورسٹی کالجز جہاں بہت کچھ پروڈکٹیو کی طرف جا رہے ہیں, وہاں نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں. مجھے ابھی آپ نے کہا کہ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں, فیلئر کی طرف جانے کا بڑا ریزن کیا ہے؟ ہم سب اپنی ایفرٹ دے رہے ہیں, آپ اپنی ایفرٹ دے رہی ہیں, ہم اپنی ایفرٹ دے رہے ہیں, بہت سے لوگ دیکھیں وہ باقاعدہ بیٹھ کر اس پر کمپینس ہیں, ہر کوئی اپنی ایفرٹ دے رہا ہے, لیکن پھر بھی چیزیں اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں, فیلئر کی طرف جا رہی ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں جی, جیسا ڈیمانڈ اور سپلائی, کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں اور آپ کو مل کیا رہا ہے, اس پہ اوور کم یا اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہاں پہ میں زور دوں گی, یہ پھر ایک سسٹمیٹکلی اس پہ جمہوریت کے لیے اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو بہترین عمل ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے, وہ ان کی اسٹیٹ کا ہوتا ہے, ریاست کا ہوتا ہے. اور انتظامیہ ہی اس طرح کے پروگرام یا اس طرح کے انیشیٹو لیتی ہے جن سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان اے پراپر وے, ان اے پراپر مینر, کہ آپ کے لوگوں میں وہی بات کہ آپ کا انریسٹ جو ہے نا, وہ ریسٹ میں چینج کیسے ہوئے گا. آپ سب کچھ اپنی فیملی پہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں, آپ سب کچھ اپنے گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں, اداروں پہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں, کچھ آپ کا اپنا بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ابھی آپ نے صحیح کہا, ہم اکثر چیزیں, جیسے ہم نے بات کی پیٹریارکی سوسائٹی کی, میل ڈومیننس کی, میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے وہ دوسری خواتین کو پراپر رائٹس دے رہی ہوتی ہیں. اس میں سے بہت زیادہ رشتہ دار یا پھر جو رشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں, وہ بھی خواتین کو نا اس طرح سے فلرش نہیں ہونے دے رہے ہوتے, پھلنے پھولنے نہیں دے رہے ہوتے. پتہ نہیں ان کے شاید پاسٹ ٹراماز ایسے ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ یا ان کے ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ تو کچھ کسٹمز ہیں, کبھی ساس بھی بہو تھی, مطلب ایک بڑا مشہور سا ہے مقولہ ہے. دیکھیں, اب
اس پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یا دیکھیں ہم کو یہاں پہ بات وہ کرنی ہے جس سے بینیفٹس ہوئیں، جس سے پراپر وے میں چیزیں اچھی طرح سے ویل فلرش ہو کے ہماری سوسائٹی میں آئیں، جس سے ہمیں فار دا لانگ ٹائم بینیفٹس ملیں۔ بینیفیشری کون ہوئیں گے؟ آپ کے میرے بچے ہوئیں گے، ہمارے بھائی کے بچے ہوں گے، گلی محلے کے بچے ہوں گے، پھر ہمارے اپنے ہی لوگ ہوں گے، ہماری سوسائٹی کے ہوں گے۔ دیکھیں آپ اور میں، وی آر ناٹ ایبل ٹو چینج سوسائٹی بٹ وی آر ایبل ٹو چینج آر تھنکنگ، آر سائیکی۔ اٹس ڈپینڈ اپون اس۔ ہم خود کو چینج کر سکتے ہیں جب ہم خود ہی کے اندر سے خود کو چینج کرنے کی مہم کے ساتھ چلیں گے۔ تو میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی منزل نہیں جو ہم حاصل نہ کر سکیں۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں ہمیں بات پھر وہی آتی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے خود کو چینج کرنے کی۔ آپ میں 1 سے 2، 2 سے 11 اس طرح سے ایک سیٹ اپ بنتا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت کم ہے۔ ناز ہمارے پاس ٹائم کم ہے، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، لاسٹ کوئی پیغام دینا چاہیں گی خواتین کو، یا ہم ریاست کی بات کر رہے تھے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ہمارا ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آپ کے ایکول رائٹس ہیں، تو آپ کو ان آل آسپیکٹ آف لائف، وہ جابز ہوئیں، وہ آپ کے ایجوکیشن ہوئیں، ہیلتھ سیکٹر ہوئے، ایون آپ کا گھر ہو، گھر میں آپ کا بیہیویئر ہو، تو ہمیں بہنوں کو، بیٹیوں کو ایز پر دا اسلامک لا بھی ٹریٹ کرنا چاہیے، جو ہمارے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور قرآن پاک نے ہمیں رائٹس دیے ہیں۔ جب ہم ان کو عمل کریں گے تو نہ صرف ہم اچھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور اچھی اولادیں اور اچھے معاشرے کی بنیاد رکھیں گے۔ میں اس امید کے ساتھ اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمارے معاشرے کو ایز پر دا اسلامک لا اور ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان فلرش ہونے کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایسے تھینک یو سو مچ ناز پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بالکل اس طرح سے ہی ہے، اور جیسے کہ ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ جب آپ ایک کسی خاتون کو، کسی عورت کو پڑھا دیتے ہیں تو وہ مطلب کہ آپ ایک نسل پڑھا رہے ہیں۔ تو گھر سے جس بندی کو، جس بچی کو کانفیڈنس ملتا ہے نا، وہ کسی بھی اگر آپ کے فیملی ممبر کی یا میل ممبر کی وجہ سے ہے، وہ باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، تو مجھے لگتا ہے اس خواتین کو اس طرح سے ایفرٹ بہت کم کرنا پڑتی ہے۔ تو ویمن ایکوالٹی جو ہے وہ حق بنتا ہے ہر اس عورت کا جو اس معاشرے میں ہے، اور ہر اس مرد کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کے فرائض جو ہیں اس طرح سے نبھائے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔